کہ ہجرت کے بعد جو صورتیں نازل ہوئیں وہ خواہ مدینے میں نازل ہوئیں یا باہر حالت سفر میں یا حج و عمرہ میں مکہ مکرمہ میں، سب کو مدنی کہا جاتا ہے۔ اس صورت میں مختلف قسم کے احکام بیان کیے گئے ہیں اور شریعت کے بھی کئی جزیات کو اس میں ذکر کیا گیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اوفوا بالعقود، پورا کرو اپنے عہدوں کو۔ عقود عقد کی جمع ہے، اس کا لغوی معنی ہے گرہ لگانا۔ یہاں پر مراد یہ ہے کہ جو دو شخصوں کے درمیان طے پائے وہ عہد بھی، اور جو اللہ نے گزشتہ کتابوں میں ان سے عہد لیے کہ توریت اور انجیل میں حضور کی صفات بیان فرمائی، وہ بھی مراد ہیں۔ اور پھر انسان سے یہ بھی عہد کہ یعنی جب وہ اسلام میں داخل ہو گیا تو اب وہ اللہ کے احکام کی پابندی کا پابند ہے، یہ بھی عہد ہے۔ احلت لکم بہیمۃ الانعام، حلال کیے گئے تمہارے لیے بے زبان جانور، یعنی مویشی تمہارے لیے حلال ہیں، الا ما یتلی علیکم غیر محل الصید، مگر یہ کہ جن کا حکم پڑھ کر تمہیں سنایا جائے گا تم حلال نہ سمجھو جب تم شکار میں ہو، وانتم حرم، جب ان کے شکار کو حلال نہ سمجھو وانتم حرم، اس وقت جب تم احرام باندھے ہو۔ یہ واو یہاں پر حالیہ ہوتا ہے، اس حال میں کہ تم نے احرام باندھا ہو تو اس وقت تمہارے لیے ان جانوروں کو جن کا گوشت کھانا تمہارے لیے حلال ہے ان کا شکار کرنا منع ہے۔ ان اللہ یحکم ما یرید، بے شک اللہ حکم فرماتا ہے جو چاہے۔ کیونکہ وہ لوگ اہل عرب کثرت سے شکار کرتے تھے، اس لیے یہاں پر شکار کا ذکر کیا۔ ان اللہ یحکم ما یرید، بے شک اللہ جو حکم فرماتا ہے جو چاہتا ہے۔ اب کیونکہ یہ وہ احکام تھے جو عرب کے رسم و رواج کے بھی بالکل خلاف تھے اور ان کی خواہشوں کے بھی بالکل خلاف تھے، تو بتایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالی کا بس یہ حکم ہے اور اللہ جو چاہے حکم فرماتا ہے، لہذا اس کے حکم کی تعمیل تمہیں کرنی ہے۔ اسی لیے سب سے پہلے اس آیت میں کیا کہا، وہ پورے کرو اللہ سے جو عہد لیے۔ تو تم نے جب اسلام کا عہد اللہ سے لیا، اسلام کا کلمہ پڑھا، اسلام میں داخل ہو گئے، تو اللہ کے احکام اور اسلام کے احکام پر تمہیں عمل کرنا ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا، ایمان والو نہ بے حرمتی کرو، نہ حلال ٹھہرا لو شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں کو، اللہ کی نشانیوں کی۔ شعائر میں کیا ہے کہ اس میں خانہ کعبہ بھی مراد ہے، جن سے حق و باطل کی شناخت ہو سکے ان کو شعائر اللہ کہتے ہیں، اور وہ احکام کہ جن کو اللہ نے مقرر فرما دیا وہ بھی شعائر اللہ ہیں، قربانی کے جانور بھی شعائر اللہ ہیں۔ تو بتایا جا رہا ہے کہ ان کو اپنے لیے لا تحلوا، ان کی بے حرمتی نہ کرو، ان کے احکام کو پامال نہ کرو، شعائر اللہ، اللہ کے احکام کی۔ ولا الشہر الحرام، نہ ہی حرمت والے مہینوں کی بے حرمتی کرو، ولا الہدیہ، نہ قربانوں کی، ولا القلائد، اور نہ وہ جانور جن کے گلوں میں پٹے ڈلے ہوں، ولا آمین البیت الحرام، نہ قصد کرنے والوں کی جو بیت حرام کا قصد کریں، یعنی جو بیت اللہ کی زیارت کے لیے جائیں ان پر تم حملہ نہیں کر سکتے۔ حتمہ بن ہند البکری بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا اور رسول سے اسلام کی حقیقت کے متعلق دریافت کیا۔ حضور نے اس کے سامنے اسلام کی حقیقت پیش فرمائی، کہنے لگا مجھے سوچنے کا موقع دیں، میں اپنے ساتھیوں سے مشورہ کروں۔ چنانچہ کہنے لگا ہم نے آپ کا دین قبول کر لیا۔ حضور نے اپنے صحابہ کو بھی بتا دیا تھا کہ آج تمہارے پاس قبیلہ ربیعہ کا ایک آدمی آئے گا جو شیطان کی زبان سے گفتگو کرے گا۔ جب وہ جانے لگا تو حضور نے فرمایا کہ جب آیا تھا تب بھی کفر کی نحوست برس رہی تھی، جب جا رہا ہے تو تب بھی غداری کے آثار لے کر جا رہا ہے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ غیب دان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پیاری نگاہوں سے کیا کیا دیکھ لیتے تھے کہ راستے میں ایک جگہ مسلمانوں کے مویشی چل رہے تھے، ان کو بھگا کر لے گیا اور دوسرے سال وہی مویشی قربانی کے لیے لا رہا ہے۔ مسلمانوں کو علم ہوا تو اس پر حملہ کرنا چاہا، فوراً یہ آیت نازل ہوئی، کہا اگرچہ وہ کافر ہے، تمہارا مجرم ہے، لیکن اب وہ اللہ کے گھر کی زیارت کی نیت سے نکلا ہے، اب تم اس سے تعرض نہ کرو۔ کیا شان ہے میرے رب کی، اور کیا مسلمانوں کو صبر کروایا گیا کہ وہ جب تمہارے ذاتی اس نے نقصان کیا ہے تو ابھی تم اس کو کچھ نہ کہو۔
यब्तगून फज़लन मिन रब्बिहिम व रिदवाना, इससे बड़ा अमल वाला मजहब कौन सा होगा। तलब करते हैं अपने रब का फजल और उसकी रजामंदी। अभी वो अल्लाह की रजा के लिए उसके घर की ज़ियारत के लिए निकला है, अगरचे तुम्हारे जानवर भगा कर ले गया था और वही जानवर लेकर आ रहा है, अब मत कुछ कहो। वइज़ा हलल्तुम फस्तादू, और जब तुम ihram खोल चुको तो शिकार कर सकते हो, यानी कि शिकार करने की इजाजत है। वला यजरिमन्नकुम शनआन कौमिन, और तुम्हें किसी कौम की अदावत अन सुद्दूकुम अनिल मस्जिदिल हरामी, इस बात पर ना उभारे कि तुम उसको मस्जिद हराम से रोक दो। अन तातदू, के इस तरह कि तुम उस पर ज्यादती करो। व तआवनु अलल बिर्रि, और एक दूसरे की मदद करो नेकी पर, भलाई के कामों में एक दूसरे का साथ ताउन करो। व तक़वा, और परहेज़गारी के कामों में एक दूसरे की मदद करो। वला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान, बाहम मदद ना करो गुनाह और ज्यादती पर। वत्तकुल्लाह, डरते रहो अल्लाह से। इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब, बेशक अल्लाह सख्त अजाब देने वाला है। अब यहाँ पर एक एक आयत ऐसी है कि उसमें इंसान तवील बात कर सकता है, लेकिन चूंकि हमारा दौरा कुरान है और हमने कुरान के तर्जुमे को ही समझना है, इसलिए यहाँ तफसीली बात नहीं हो सकती। आज हम देखते हैं कि भाई बहन, शोहर बीवी, औलाद, माँ बाप औलाद, सब एक दूसरे में गुनाह के साथी तो हैं, और गुनाह के साथी बनाकर कोई शर्म और झिझक भी महसूस नहीं करते। लेकिन जब किसी को अपना दीन का साथी बनाते हैं तो वहां पर बहुत सारी रुकावटें खड़ी हो जाती हैं, और डरते हैं कि इनको कैसे दीन की तरफ लाएं। वत्तकुल्लाह, और डरते रहो अल्लाह से। इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब, बेशक अल्लाह सख्त अज़ाब देने वाला है। हुर्रिमत अलैकुमुल मैततु वद्दमु, हराम किए गए तुम पर मुर्दार और खून, व लहमुल खिंजीर, और सूअर का गोश्त, वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाहि बिही, और जिस पर ज़िबा के वक्त गैर खुदा का नाम लिया जाए। वल मुनखनिक़तु, और गला घोटा हुआ, वल मौक़ूज़ातु, और चोट से मरा हुआ, वल मुतरद्दियातु, और नीचे गिरकर मरा हुआ, वल नतीहातु, और सींग लगने से गिरकर मरा हुआ, वमा अकल सबउ, और जिसे किसी भी दरिंदे ने खाकर छोड़ दिया हो, इल्ला मा ज़क्कैतुम, मगर ये कि जिसे तुम ज़िबा कर लो। वमा ज़ुबिहा अलन नुसूबी, जो बुत के पत्थरों पर ज़िबा किया गया। व अन तस्तक़सिमू बिल अज़लाम, और जुए के तीरों का तकसीम करना। ज़ालिकुम फिस्क, ये सब नाफरमानी के काम हैं। मुशरिकीन की एक आदत थी कि जब कोई काम करने लगते तो किसी कपड़े में 3 तीर इस मकसद के लिए रखते कि एक पर लिखा होता कि अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया, एक पर लिखा होता मुझे रब ने मना किया, तीसरा खाली होता। आंखें बंद करके हाथ डालकर निकालते, जो तीर निकलता उस पर अमल करते। तो उन्हें इस फेल से रोका जा रहा है कि जब किसी चीज के करने या ना करने का फैसला करना हो तो अक्ल से काम लो, उसमें अल्लाह की फर्माबरदारी और नाफरमानी वाले मामलात को देखो, फवाइद और नुकसानात को देखो, फिर तुम उस पर अमल करो। और अहले अरब की दूसरी आदत यह थी कि तीरों के जरिए जुआ खेलते थे, तो इससे भी मना किया गया कि ऐसी दौलत कमाने के आदी मत बनो जिसमें मेहनत ना हो। अल-यौम यइसल्लज़ीना कफ़रू मिन दीनिकुम, आज मायूस हो गए वो जिन्होंने कुफ्र इख्तियार किया गया तुम्हारे दीन से। अल-यौम से मुराद या तो 9 ज़िलहिज्जा का खास दिन है कि अब कुफार की कुव्वत टूट चुकी। फला तख्शौहुम वख्शौन, ना डरो तुम उनसे और डरो मुझसे। अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, आज मैंने मुकम्मल कर दिया तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन। ये आयत 9 ज़िलहिज्जा सन 10 हिजरी बामकाम अरफात बरोज जुमा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की गई। व अतममतु अलैकुम नेमती, और पूरी कर दी है तुम पर अपनी नेमत, यानी कुरान जैसी किताब, हिदायत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा रसूल और हादी अता फरमाया। व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, और मैंने पसंद कर लिया तुम्हारे लिए इस्लाम को बतौर दीन। तो दीन इस्लामी तमाम साबिका अंबिया और रसूल का दीन था, यही दीन अब कामिल सूरत में तुम्हारे लिए पसंद कर लिया। अब इसमें किसी इजाफे और तब्दीली की गुंजाइश नहीं। इससे यह भी साबित हो गया कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुल अंबिया हैं, आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा। फमन तुर्रा फी मखमसतिन गैर मुतजानिफिन लिइस्मिन, और जो लाचार हुआ भूख से इस हाल में कि वो झुकने वाला हो गुनाह की तरफ। फइन्नल्लाह गफूरुर रहीम, तो बेशक अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। कि अगर कोई ऐसी हालत में हो कि उसके पास किसी हराम चीज को खाने के सिवा कोई सूरत ना हो और उसमें से उसने बकदर से जान बचाने के लिए खा ली, तो उसको इजाजत है। यसअलूनका माज़ा उहिल्ला लहुम, पूछते हैं आपसे कि क्या हलाल किया गया उनके लिए।
جب حرام چیزوں کا ذکر ہو چکا تو کہنے لگے یا رسول اللہ اب حلال کون کون سی چیزیں ہیں؟ تو بتایا گیا سب طیب اور پاکیزہ چیزیں حلال ہیں، کیونکہ حلال کا دائرہ بہت وسیع ہے، ان کو نام لے کر بیان کرنا مشکل ہے، اس لیے حرام کو گنوا دیا گیا۔ قل فرمائیے احل لکم الطیبات، فرمائیے حلال کی گئی تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں، وما علمتم من الجوارح مقلدین، اور وہ شکار جن کو سکھایا ہے تم نے شکاری جانوروں کو، تعلمون تعلیم دیتے ہوئے، مما علمکم اللہ جو تمہیں سکھایا اللہ نے اس طریقے پر، فکلوا تو پس کھاؤ، مما امسکنا علیکم جو انہوں نے روکا تمہارے لیے، واذکروا اسم اللہ علیہ، اور پھر تم نے اس کو یعنی کسی شکاری جانور کو تم نے چھوڑا اور اس نے تمہارے لیے کوئی جانور شکار کر لیا، اب تم جب اس شکار کیے گئے جانور کے پاس گئے تو وہ اس کی گرفت سے مرا نہیں بلکہ زندہ ہے، اب تم نے اس کو اللہ کا نام لے کر ذبح کر لیا تو وہ تمہارے لیے حلال ہے۔ واتقوا اللہ، اور ڈرتے رہو اللہ سے، ان اللہ سریع الحساب، اللہ بہت جلدی حساب لینے والا ہے۔ الیوم احل لکم الطیبات، آج حلال کر دی گئی تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں، وطعام، اور وہ کھانے، الذین اوتوا الکتاب، جنہیں دی گئی کتاب، حل لکم حلال ہے تمہارے لیے۔ یہاں طعام سے مراد وہ جانور ہیں جنہیں ذبح کیا جاتا ہے۔ اگر کسی نے بھی جانور کو بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر ذبح کیا تو اس کا کھانا مسلمان کے لیے حلال ہے، اگر ذبح کرتے وقت اس نے اللہ کا نام لیا۔ ہاں لیکن اگر کسی نے ذبح کے وقت اللہ کا نام نہیں لیا تو وہ کھانا مسلمان کے لیے حلال نہیں ہوگا۔ وطعامکم حل لہم، اور تمہارا کھانا حلال ہے ان کے لیے، والمحصنات من المؤمنات، اور حلال ہے پاک دامن مومنہ عورتیں، والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب، اور پاک دامن عورتیں جن کو دی گئی کتاب، من قبلکم تم سے پہلے، اذا آتیتموہن اجورہن محسنین غیر مسافحین، اور جب دے چکو تم انہیں ان کے مہر، ان کو پاک باز کرتے ہوئے یعنی ان سے نکاح کرتے ہوئے، نہ کہ بدکاری کے ذریعے، ولا متخذی اخدان، اور نہ چوری چھپے یعنی ان سے تعلق قائم کرتے ہوئے۔ ومن یکفر بالایمان، اور جو انکار کرتا ہے ایمان کا یعنی اللہ کے احکام کا، فقد حبط اعمالہ، تو پس ضائع ہو گئے اس کے اعمال، وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، اور آخرت میں وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ پس مسلمان اپنا ایمان، اسلامی احکام اور اخلاقی قدروں کو پس پشت نہ ڈالے، ورنہ وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب تم نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو، فاغسلوا وجوہکم، تو دھو لو اپنے چہروں کو، وایدیکم الی المرافق، اور اپنے بازو کوہنیوں تک، وامسحوا برؤوسکم، اور مسح کرو اپنے سروں کا، وارجلکم الی الکعبین، اور دھو لو اپنے پاؤں ٹخنوں تک۔ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهِّرُوا، اور اگر تم جنبی ہو یعنی حال میں ہو کہ تم پر غسل فرض ہو تو سارا بدن پاک کرو۔ وَإِن كُنتُمْ مَرْضَىٰ، اور اگر تم ہو بیمار، او عَلَىٰ سَفَرٍ، یا سفر پر، او جاء احد منکم من الغائط، یا آئے تم میں سے کوئی قضائے حاجت سے، او لامستم النساء، یا تم نے عورتوں سے صحبت کی ہو، فلم تجدوا ماء، اور پس تم نہ پاؤ پانی، فتیمموا صعیدا طیبا، تو تم تیمم کرو پاک مٹی سے، فامسحوا بوجوہکم وایدیکم، اور مسح کرو اپنے چہروں اور اپنے بازوؤں کا، منہ اس سے، ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ نہیں چاہتا کہ رکھے تم پر کوئی تنگی۔ اللہ نے جو اسلامی شریعت تمہارے لیے مقرر کی ہے، ظاہری صفائی کا تمہیں حکم دیا ہے، اور اپنے جو شریعت کے احکام تم پر لاگو کیے ہیں، اس لیے نہیں کہ تمہیں پر کوئی حرج رکھے، بلکہ کس لیے، ولیکن یرید، لیکن اللہ چاہتا ہے، لیطہرکم، کہ تمہیں خوب پاک صاف کر دے، ولیتم نعمتہ علیکم، اور تمہیں پوری کر دے تم پر اپنی نعمت، یعنی جب تم اسلام کے احکام پر عمل کرو گے، شریعت کے احکام پر عمل کرو گے، جس طرح غسل فرض ہوا اس طرح غسل کرو گے، اس طرح وضو کرو گے، نماز پڑھو گے، روزے رکھو گے، حج کرو گے، جہاد کرو گے، تو ظاہری فائدے تو حاصل کرو گے، روحانی منافع بھی تمہیں مل جائیں گے۔ اور جس طرح ظاہری پاکیزگی تمہارے لیے ضروری ہے، اس طرح روحانی طہارت بھی ضروری ہے۔ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور پوری کر دے تم پر اپنی نعمت تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو۔
کہ تم اس کا احسان مانو. وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد رکھو اللہ کی نعمت جو تم پر ہے، وَمِيثَاقَهُ، اور اس کا وعدہ، الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ، اس کا وہ پختہ وعدہ جو تم نے اس سے لیا. کیا کہ جب مسلمان دین اسلام قبول کرتا ہے تو وہ اقرار کرتا ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کی تعمیل کروں گا اور اسلام کی سربلندی کے لیے کسی جانی اور مالی قربانی سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. تو اللہ مومنوں کو یاد کروا رہا ہے کہ جب ہم نے تم پر اتنا احسان فرمایا کہ تمہیں ہدایت کا راستہ دکھایا، تم پر اپنی نعمتیں تمام کی اور تم پر وہ احکام مقرر کیے کہ جو تمہاری روح کو بھی اور جسم کو بھی سنوارتے ہیں، تو تمہیں بھی چاہیے کہ تم اس پختہ ان وعدوں پر قائم رہو. اذ قلتم سمعنا واطعنا، جب کہا تم نے کہ ہم نے سن لیا اور مان لیا. واتقوا اللہ، اور ڈرتے رہو اللہ سے. ان اللہ علیم بذات الصدور، بے شک اللہ جانتا ہے دلوں کے احوال، جو کچھ سینوں میں ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کونوا، ہو جاؤ مضبوطی سے، قوامین قائم رہنے والے، للہ اللہ کے لیے، شہداء بالقسط گواہی دینے والے انصاف کے ساتھ. ولا یجرمنکم شنآن قوم، اور ہرگز نہ اکسائے تمہیں کسی قوم کی عداوت، علی اللہ تعدلوا، اس بات پر کہ تم عدل نہ کرو. اعدلوا، عدل کرو. هو اقرب للتقوی، زیادہ نزدیک ہے تقوی کے. واتقوا اللہ، اور ڈرتے رہو اللہ سے. ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ خوب جاننے والا ہے جو کچھ تم کرتے ہو. وعد اللہ الذین آمنوا، اور وعدہ فرمایا اللہ نے ان لوگوں سے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کرتے رہے، لہم مغفرۃ واجر عظیم، ان کے لیے بخشش اور اجر عظیم ہے. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور وہ جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیتوں کو، اولئک اصحاب الجحیم، وہی لوگ دوزخی ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذکروا نعمت اللہ علیکم، یاد کرو اللہ کی نعمت، علیکم جو تم پر ہے، اذ ہم، جب ارادہ کیا، قوم کسی قوم نے، ان یبسطوا الیکم ایدیہم، کہ وہ بڑھائیں تمہاری طرف اپنے ہاتھ، فکف ایدیہم عنکم، تو اللہ نے روک دیا ان کے ہاتھوں کو تم سے. واتقوا اللہ، اور ڈرتے رہا کرو اللہ سے. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے ایمان والوں کو. وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور یقیناً لیا تھا اللہ نے پختہ وعدہ بنی اسرائیل سے. وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، اور ہم نے مقرر کیے ان میں 12 سردار. وقال اللہ انی معکم، اور فرمایا اللہ نے میں تمہارے ساتھ ہوں. لئن اقمتم الصلاۃ، اور اگر تم صحیح ادا کرتے رہو نماز. وآتیتم الزکاۃ، اور دیتے رہو زکوٰۃ. وآمنتم برسلی، اور ایمان لائے میرے رسولوں پر. وعزرتموہم واقرضتم اللہ، اور مدد کرتے رہے ان کی اور قرض دیتے رہے اللہ کو. قرضا حسنا، قرض حسن. لأکفرن عنکم سیئاتکم ولأدخلنکم، تو ضرور میں تمہیں دوں گا، میں ضرور مٹا دوں گا تم سے تمہارے گناہ، اور داخل کروں گا تمہیں جنات تجری من تحتها الانہار، ان باغات میں کے رواں ہیں جس کے نیچے نہریں. فمن کفر بعد ذلک منکم، تو جس نے کفر کیا اس کے بعد تم میں سے، فقد ضل سواء السبیل، تو وہ بھٹک گیا سیدھی راہ سے. فبما نقضهم میثاقهم، تو بوجہ ان کے عہد توڑنے کے، لعناہم، اللہ نے اپنی رحمت سے انہیں دور کر دیا. وجعلنا قلوبہم قاسیہ، اور کر دیا ان کے دلوں کو سخت. تو قرآن نے بار بار واضح کر دیا کہ اللہ کی طرف سے کسی پر پھٹکار اور ذلت اور رسوائی کا سبب عذاب بلا وجہ نہیں ہوتا، بلکہ انسان کی اپنی کوتاہیاں اور نافرمانیاں اس کا سبب بنتی ہیں، اور اس کی اچھی صلاحیتیں اور عمدہ قابلیتیں بھی بیکار ہو جاتی ہیں جب وہ مسلسل نافرمانی کرتا ہے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. وجعلنا قلوبہم قاسیات، اور ہم کر دیا ان کے دلوں کو سخت. استغفر اللہ، کہ پھر ان کو کوئی نصیحت کی بات اثر نہیں کرتی. یحرفون الکلم عن مواضعہ، وہ بدل دیتے ہیں اللہ کے کلام کو اپنی اصلی جگہوں سے، یعنی یا تو الفاظ میں رد و بدل کر دیتے تھے، یا عبارت کو ایسا کر دیتے تھے کہ اس کا مفہوم بگاڑ دیتے تھے. وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، انہوں نے بھلا دیا بڑا حصہ جس کے ساتھ انہیں نصیحت کی گئی تھی. وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ، اور آپ ہمیشہ آگاہ ہوتے رہیں گے ان کی خیانت پر. اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو بار بار ان کے سارے کرتوتوں سے آگاہ فرما رہا ہے. الا قلیلا منہم، سوائے ان میں سے چند آدمیوں کے، یہ اپنی خیانت پر
اللہ تعالیٰ ان کی خیانت پر آپ کو آگاہ کرتا رہے گا. الا قلیلا منہم فاعف عنہم واصفح، سوائے ان میں سے چند کے کہ وہ چند جو ہیں سچے دل سے ایمان لائیں گے تو معاف فرماتے رہیے اور درگزر فرمائیے. یعنی وہ آپ کے خلاف خطرناک سازشوں کا جال بنتے رہے ہیں، آپ اپنا کام کرتے رہیے. ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ محبوب رکھتا ہے احسان کرنے والوں کو. ومن الذین قالوا انا نصارى، اور ان لوگوں میں جنہوں نے کہا کہ ہم نصرانی ہیں. اخذنا میثاقهم، ہم نے لیا تھا پختہ وعدہ ان سے. فنسوا حظا مما ذکروا به، سو انہوں نے بلا دیا بڑا حصہ جس کے ساتھ انہیں نصیحت کی گئی تھی. فاغرینا بینہم العداوۃ والبغضاء، تو ہم نے بھڑکا دی ان کے درمیان عداوت اور بغض کی آگ الی یوم القیامت، روز قیامت تک. یعنی جب انہوں نے ہدایت کی سیدھی راہ چھوڑی اور نفسانی خواہشات کی بھول بھلائیوں میں پھنس گئے تو پھر آپس میں فرقوں اور ٹولیوں میں بٹ گئے. وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ اللَّهُ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، آگاہ کر دے گا انہیں اللہ جو کچھ وہ کیا کرتے تھے. یا اہل الکتابی قد جاءکم رسولنا، بے شک آ گیا ہے تمہارے پاس ہمارا رسول. یبین لکم کثیرا، کھول کر بیان کرتا ہے تمہارے لیے بہت سی، مما کنتم تخفون من الکتابی، جنہیں تم چھپایا کرتے تھے کتاب سے. ویعفو عن کثیرا، اور درگزر فرماتا ہے بہت سی باتوں سے. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، بے شک تشریف لایا ہے تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور اور روشن کرنے والی، ظاہر کرنے والی کتاب. امام المفسرین ابن جریر لکھتے ہیں کہ یعنی نور سے مراد یہاں ذات پاک محمد مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والثناء ہے، جس کی وجہ سے اللہ نے حق کو روشن کر دیا، اسلام کو ظاہر فرمایا. حضور نور ہے مگر اس کے لیے جو اس نور سے دل کی آنکھوں کو روشن کرنا چاہے. تو اللہ تعالیٰ اس نور مجسم کی تابانیوں سے ہمارے آئینہ دل کو منور فرما دے اور اپنے محبوب کی غلامی اور محبت کی سعادت سے ہمیں بہرہ مند فرمائے. یہدی بہ اللہ، دکھاتا ہے اللہ اس کے ذریعے من اتبع، جو پیروی کرتے ہیں، رضوانہ، اس کی خوشنودی کی، سبل السلامی، سلامتی کی راہیں. اللہ تعالیٰ اس نور محمدی اور کتاب مبین سے سلامتی کی راہیں دکھاتا ہے. وَيُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اور نکالتا ہے تاریکیوں سے اجالے کی طرف، بِإِذْنِهِ، اپنی توفیق سے. وَيَهْدِيهِمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور دکھاتا ہے انہیں سیدھی راہ. یعنی معرفت الہی کے راستے، دوری کے حجاب اللہ اٹھا دیتا ہے اور آفتاب محمدی کی شعاعیں ان راہوں کو روشن کرتی ہیں. لقد کفر الذین قالوا، بے شک کفر کیا جنہوں نے، قالوا، انہوں نے کہا، ان اللہ تو هو المسیح ابن مریم، مسیح ابن مریم ہے. عیسائیوں کا عقیدہ تثلیث کا ذکر کیا جا رہا ہے. قل فرمائیے، فمن یملک من اللہ شیئا ان اراد ان یہلک المسیح ابن مریم، کون قدرت رکھتا ہے اللہ کے حکم سے کہ اگر اللہ ہلاک کر دے مسیح ابن مریم کو، وامہ، اور اس کی ماں کو، ومن فی الارض جمیعا، اور جو بھی زمین میں ہے سب کو. وَلِلَّهِ، اللہ ہی کے لیے، ملک السماوات والارض، بادشاہی ہے زمینوں اور آسمانوں کی، وما بینہما، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے. یخلق ما یشاء، پیدا فرماتا ہے جو چاہتا ہے. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے. وقالت الیہود والنصارى، اور کہا یہود اور نصارہ نے، نحن ابناء اللہ واحباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے پیارے ہیں. جب یہود و نصارہ کو اسلام کی دعوت دی جاتی تھی تو غرور سے کہتے تھے ہمیں کسی نبی پر ایمان لانے کی ضرورت نہیں، ہم تو اللہ کے چہیتے اور محبوب ہیں. قل فرمائیے، فَلِمَ يُعَذِّبُكُم بِذُنُوبِكُم، پھر اللہ کیوں عذاب دیتا ہے تمہارے گناہوں پر. بل انتم بشر ممن خلق، بلکہ تم بشر ہو اس کی مخلوق سے. یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، بخش دیتا ہے جسے چاہتا ہے اور سزا دیتا ہے جسے چاہتا ہے. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا، اور اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی آسمانوں اور زمین کی اور جو کچھ ان کے درمیان ہے. وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ، اور اسی کی طرف سب نے لوٹ کر جانا ہے. یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، قد جاءکم رسولنا، آیا ہے تمہارے پاس رسول، یبین لکم، صاف بیان کرتا ہے تمہارے لیے احکام الہی، علی فترۃ من الرسل، ایک وقت گزر جانے کے بعد.
زمانے کے بعد، یعنی وہ زمانہ کہ جس میں کوئی نبی تشریف نہیں لائے تھے. ان تقولوا، تم یہ نہ کہو کہ ما جاءنا من بشیر ولا نذیر، کہ نہیں آیا تمہارے پاس کوئی خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا. فقد جاءکم بشیر و نذیر، تو اب آ گیا تمہارے پاس خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا. واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. صدق اللہ العظیم. اللہ علیہ وصحبہ اجمعین. وَإِذْ قَالَ مُوسیٰ، اور جب کہا موسیٰ نے لِقَوْمِهِ اپنی قوم سے، یا قومی اے میری قوم، اذکروا نعمت اللہ علیکم، تم یاد کرو اللہ کا احسان جو تم پر ہوا. اذ جعل فیکم، جب بنایا اس نے تم میں سے انبیاء وجعلکم ملوکا، اور بنایا تمہیں حکمران. یہاں ملک کا لفظ بادشاہ کے معنی میں استعمال نہیں ہوا بلکہ آزاد کے معنی میں استعمال ہوا ہے. یعنی تم فرعون کی غلامی کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے، وہ کاٹ دی گئیں تو تمہیں آزادی کی نعمت سے سرفراز کیا گیا. اور یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں انبیاء بھیجے اور کتنے ہی جو انبیاء تھے ان کو بادشاہت بھی عطا فرمائی. وَآتَاكُمْ، اور عطا فرمایا تمہیں ما لم یؤت احدا من العالمین، جو نہیں عطا فرمایا کسی کو سارے جہانوں میں. یعنی عقیدہ توحید، نبوت، حریت، آزادی، حکومت، یہ ساری نعمتیں ایسی تھیں جو اس زمانے میں بنی اسرائیل کے سوا، اس زمانے میں بنی اسرائیل کے زمانے میں کسی اور کو نہیں ملی. یا قومی اے میری قوم، ادخلوا الارض، داخل ہو جاؤ الارض المقدسۃ، اس پاک زمین میں، التی کتب اللہ لکم، جسے لکھ دیا اللہ نے تمہارے لیے. ولا ترتدوا علی ادبارکم، اور نہ پیچھے ہٹو پیٹھ پھیرتے ہوئے. فتنقلبوا خاسرین، تو ورنہ ہو جاؤ گے تم لوگ نقصان اٹھاتے ہوئے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو ساتھ لے کر مصر سے ہجرت کی اور سمندر عبور کیا. فرعون غرق ہو گیا. آپ وادی سینا میں ٹھہر گئے، 1 سال وہیں تک ٹھہرے رہے. آپ کو اس میں دوران توریت عطا ہوئی. اس کے بعد آپ نے اپنی قوم کو ان کے آبائی وطن شام کی طرف جانے کے لیے راضی کیا. چنانچہ وہاں کے لوگوں کے حالات معلوم کرنے کے لیے 12 نقیب روانہ کیے جو 40 روز تک وہاں کے حالات دیکھتے رہے. جب واپس آئے تو موسیٰ علیہ السلام نے انہیں فرمایا کہ قوم کے سامنے کوئی بات نہ کہنا اور کوئی ایسی کمزور بات نہ کرنا جس سے ان کے حوصلے پست ہو جائیں. لیکن ان میں سے 12 میں سے 10 نے تو وہاں کے لوگوں کی قوت، ان کی قد و قامت، ان کے قلعوں کی مضبوطی کا ایسا نقشہ کھینچا کہ بنی اسرائیل چلا اٹھے اور بے باکی سے اپنے پیغمبر کو کہہ دیا کہ ہم ایسی ظالم قوم سے ٹکر لے کر اپنے بچوں کو یتیم اور اپنی بیویوں کو بیوہ کرنے کے لیے تیار نہیں. جائیں آپ اور آپ کا خدا ہی ان سے جا کر لڑے. اور دوسرے 2 نقیب جو حضرت یوشع بن نون اور کالب تھے، انہوں نے انہیں سمجھایا کہ نہیں، تم کم ہمت مت بنو، ہمت کر کے دشمن پر حملہ تو کرو، پھر دیکھو اللہ کی مدد کس طرح تمہارے لیے اترتی ہے. قالو، کہنے لگے، یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، اے موسیٰ اس زمین میں تو بڑی جابر قوم آباد ہے. وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا، اور ہم ہرگز نہیں داخل ہوں گے اس میں، حَتَّى يَخْرُجُوا مِنْهَا، جب تک کہ وہ نکل نہ جائیں وہاں سے. فَإِن يَخْرُجُوا مِنْهَا فَإِنَّا دَاخِلُونَ، پھر اگر وہ نکل جائیں اس سے تو ہم ضرور داخل ہو جائیں گے اس میں. قال رجلان، اس وقت 2 آدمیوں نے کہا، من الذین یخافون، جو اللہ سے ڈرنے والوں میں سے تھے، انعم اللہ علیہما، انعام فرمایا تھا اللہ نے ان پر، ادخلوا علیہم البابا، تم داخل ہو جاؤ ان پر اس دروازے سے. یعنی ان دونوں نے ان کا حوصلہ بڑھایا تھا. اس کا مطلب ہے کہ حوصلہ، اللہ کے بندوں کا حوصلہ بڑھانا اور ان کو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کی طرف ابھارنا اور ان کو دین پر استقامت کے ساتھ عمل کی تلقین کرنا بھی اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے. فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ، اور جب تم داخل ہو اس دروازے سے، فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، تو تم ہی غالب آؤ گے. فَإِذَا، اور جب تم دخلتموہ داخل ہو جاؤ گے، فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ، تو یقیناً تم غالب آ جاؤ گے. وَعَلَى اللَّهِ، اور اللہ پر، فَتَوَكَّلُوا، بھروسہ کرو، إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم ایمان والے ہو. قالوا، کہنے لگے، یا موسیٰ، اے موسیٰ، إِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فِيهَا،
ہم ہرگز داخل نہیں ہوں گے اس میں قیامت تک جب تک وہ وہاں ہیں۔ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ، پس جاؤ تم اور تمہارا رب، فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، دونوں لڑو، ہم تو یہاں ہی بیٹھیں گے۔ قال ربی، موسیٰ نے عرض کی، اے میرے رب، انی لا املک الا نفسی و اخی، اے رب میں مالک نہیں ہوں اس بجز اپنے اور اپنے بھائی کے، فافرق بیننا و بین القوم الفاسقین، پس جدائی ڈال دے ہمارے اور اس نافرمان قوم کے درمیان۔ قال، فرمایا اللہ نے، فإنها محرمۃ علیہم، تو یہ سرزمین حرام کر دی گئی ہے ان پر، 40 سنۃ، 40 سال تک، یتیہون فی الارض، سرگرداں پھریں گے زمین میں، فلا تأس علی القوم الفاسقین، سو نہ غمگین ہو آپ اس نافرمان قوم کے انجام پر۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، اور آپ پڑھ سنائیے انہیں آدم کے دو بیٹوں کی خبر ٹھیک ٹھیک۔ اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الآخر، جب دونوں نے قربانی دی تو قبول کی گئی ان میں سے ایک کی اور نہ قبول کی گئی دوسرے سے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا قصہ کہ جب قابیل نے محض حسد کی بنا پر اپنے بے گناہ بھائی کو قتل کر دیا تھا، اور اب ان کے بعد یہ ذکر کیوں کیا گیا بنی اسرائیل کے بعد؟ تو یہاں کہا گیا کہ جس طرح وہاں حسد ہوا تھا یہاں بھی حسد ہوا، کہ یہ یہود بھی حسد کرتے ہیں، اسی حسد کا شکار ہیں کہ انہیں رنج ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے کسی کو نبی بنا کر کیوں بھیجا گیا۔ تو قابیل اپنے بھائی حابیل سے کیوں حسد کرتا تھا، اس کی بھی مختلف وجوہات تھیں۔ چنانچہ قرآن نے جس طرح بیان کیا کہ جب وہ دونوں نے اپنی قربانی پیش کی تو اللہ نے ایک کی قربانی قبول کر لی، ایک کی نہیں کی۔ اب اس کو چاہیے تھا کہ جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی کہ وہ اپنی اصلاح کرتا، اس کا حسد مزید بڑھ گیا اور وہ اپنی یہ ذلت ہی نہ برداشت کر سکا، اس نے اس کو قتل کر دیا۔ قالا، کہنے لگا، لأقتلنک، میں ضرور تمہیں قتل کر ڈالوں گا۔ قالا انما یتقبل، کہنے لگا کہ اللہ قبول کرتا ہے، یتقبل اللہ، اللہ قبول کرتا ہے، من المتقین، اللہ تو صرف پرہیزگاروں سے قبول کرتا ہے۔ وہ دھمکی دے رہا ہے تو اس نے جواب میں کہا، حابیل نے جواب میں کہا کہ اللہ تو اسی کا نذرانہ قبول کرتا ہے جو متقین اور پرہیزگار ہو۔ لئن بسطت الی یدک، لیکن اگر تو بڑھائے گا میری طرف اپنا ہاتھ، لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک، کہ تاکہ تو مجھے قتل کرے تو میں تیری طرف قتل کی طرف نہیں، میں تیری طرف ہاتھ بڑھاؤں گا، لاقتلک، کہ تجھے قتل کروں، میں تیرے قتل کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ انی اخاف اللہ رب العالمین، کیونکہ میں تو ڈرتا ہوں اللہ سے جو مالک ہے سارے جہان والوں کا۔ انی اریدو ان تبوء باسمی، میں تو یہی چاہتا ہوں کہ تو اٹھا لے میرا گناہ، و اسمی کا، اور اپنا گناہ، فتکونا، تاکہ تو ہو جائے، من اصحاب النار، دوزخ والوں میں سے۔ یعنی جب تو اگر مجھے قتل کا ارادہ کرے گا اور میں تیرے قتل کا ارادہ نہیں کروں گا تو میرے ناحق خون کا گناہ تیرے سر پر لاد دیا جائے گا۔ وذالک جزاء الظالمین، اور یہی سزا ہے ظلم کرنے والوں کی۔ فطوعت لہ نفسہ، پس آسان بنا دیا اس کے لیے، قتل اخیہ، اپنے بھائی کا قتل، فقتلہ، سو اس نے اس کو قتل کر دیا، فاصبح من الخاسرین، اور ہو گیا سخت نقصان اٹھانے والوں میں۔ طوع کا معنی ہے آسان بنا دینا۔ سگے بھائی کا قتل کرنا کوئی آسان بات نہیں تھی۔ بھائی کی محبت، اس کی پرہیزگاری، باپ کی ناراضگی، اللہ کا غضب، یہ سب اس کے راستے میں تو کھڑی ہوئی ہوں گی، لیکن پھر حسد کا جذبہ اتنا غالب آیا اور اس کا نفس امارہ اس پر ایسا حاوی ہوا کہ اس نے اس مشکل کام کو کر دیا۔ اسی طرح ہی انسان گناہ کے مشکل کام کر گزرتا ہے۔ فطوعت لہ نفسہ قتل اخیہ، پس آسان بنا دیا اس کے نفس نے اس کے بھائی کا قتل، فقتلہ، سو اس کو قتل کر دیا، فاصبح من الخاسرین، اور جب قتل کر دیا اور شیطان چھوڑ کر بھاگ گیا تو ہو گیا سخت نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ ایسا ہی ہے، شیطان گناہ کروا دیتا ہے بندے سے اور پھر اس کو چھوڑ کر حسرتوں کی دنیا میں بھاگ کر چلا جاتا ہے اور قہقہے لگاتا ہے۔
فبعث اللہ غراباً، پھر بھیجا اللہ نے ایک کوا، یبحث فی الارض، جو کھودتا تھا زمین کو، لیریہ کیف یواری سوءۃ اخیہ، تاکہ دکھائے اسے کہ کس طرح چھپائے اپنے بھائی کی لاش کو۔ قال، کہنے لگا، یا ویلتا، ہائے افسوس، اعجزت ان اکون مثل ھذا الغراب، کیا میں عاجز رہا، قاصر رہا، اس کوے سے بھی گیا گزرا رہا، فاواری سوءۃ اخی، کہ تو چھپا دیتا لاش اپنے بھائی کی۔ فاصبح من النادمین، غرض وہ ہو گیا سخت پچھتانے والوں میں سے۔ حابیل پہلا شخص ہے جس نے موت کا جام پیا، اس لیے قابیل حیران ہوا کہ اب اس کی لاش کو کدھر کروں، تو اللہ نے ایک کوے کے ذریعے اس کو دفن کرنے کا طریقہ سکھایا۔ من اجل ذالک، اس وجہ سے، کتبنا علی بنی اسرائیل، ہم نے لکھ دیا بنی اسرائیل پر، انہو، یہ کہ من قتل نفسا بغیر نفس، جس نے قتل کیا کسی جان کو بغیر کسی جان کے بدلے یعنی قصاص کے، او فساد فی الارض، اور زمین میں فساد برپا کرنے کے لیے، فکأنما قتل الناس جمیعا، تو اس نے گویا قتل کر دیا تمام انسانوں کو، یعنی ایک شخص کا قتل بہت زیادہ لوگوں کے قتل سے بھی زیادہ سنگین ہے، کیونکہ اس کا گناہ بہت تیز ہے۔ جب ایک شخص کو قتل کیا جائے گا تو دوسرے لوگوں کے اندر بھی اس جرم کے ارتکاب کی جرت پیدا ہوگی۔ ومن احیاہا، اور جس نے بچا لیا، فکأنما احیا الناس جمیعا، تو گویا اس نے بچا لیا تمام لوگوں کو۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ، اور بے شک آئے ان کے پاس، رسولنا، ہمارے رسول، بالبینات، روشن نشانیوں کے ساتھ، ثم ان کثیرا منہم، پھر بہت سے لوگ ان میں سے، بعد ذالک، اس کے بعد، فی الارض، زمین میں، لمسرفون، زیادتیاں کرنے والے ہیں۔ انما جزاء الذین، اور سزا ان لوگوں کی، الذین یحاربون اللہ ورسولہ، جو جنگ کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول سے، ویسعون فی الارض، اور کوشش کرتے ہیں زمین میں، فساد برپا کرنے کی، ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، کہ قتل کیا جائے یا سولی دیے جائیں یا کاٹے جائیں ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں مختلف طرفوں سے، او ینفوا من الارض، یا جلا وطن کر دیے جائیں۔ کہا کہ وہ جو فتنہ فساد کرتے ہیں اور کسی فتنے کو جنم دیتے ہیں، یا پھر آبادی سے باہر رستے میں رہزنی کرتے ہیں، شہروں میں ڈاکہ ڈالتے ہیں، تو وہ سزاؤں کے مستحق ہوں گے۔ یا تو انہیں قتل کر دیا جائے گا، یا سولی دیا جائے گا، یا دایاں اور ہاتھ اور بایاں پاؤں کاٹ دیا جائے گا، یا انہیں قید کر دیا جائے تاکہ لوگ ان کے فتنوں سے بچیں، یا پھر اس زمین سے ہی ان کو جلا وطن کر دیا جائے گا۔ ذالک لہم خزی فی الدنیا، تو یہ تو ان کے لیے رسوائی ہے دنیا میں، ولہم فی الآخرۃ، اور ان کے لیے آخرت میں، عذاب عظیم، بڑی سزا ہے۔ اور یہ جو لوگ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کر کے زمین میں فتنہ و فساد برپا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی سزا بھی یہی ہے کہ فتنہ برپا کرنے والوں کو سزا دی جائے تاکہ آئندہ کے لیے کوئی ایسا نہ کرے۔ الا الذین تابوا من قبل، مگر وہ جنہوں نے توبہ کر لی اس سے پہلے، ان تقدروا علیہم، کہ تم قابو پالو ان پر، فاعلموا ان اللہ غفور الرحیم، تو خوب جان لو کہ اللہ بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور تلاش کرو اس کے تک پہنچنے کا وسیلہ۔ ایمان، نیک اعمال، عبادات، یہ سب وسیلہ ہے اللہ تک پہنچنے کا۔ تو جو اللہ کے نیک بندے ہیں وہ بھی اللہ تک پہنچنے کا سب سے بڑا وسیلہ ہیں۔ اللہ رب العزت ان کی برکتوں سے مٹی کو سونا بنا دیتا ہے۔ لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ جنہوں نے کفر کیا، لو ان لہم ما فی الارض جمیعا، اگر ان کی ملکیت میں ہو جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب، ومثلہ، اور اتنا ہی، اور معہ، ومثلہ معہ، اور اتنا ہی اور اس کے ساتھ،
लियफ्तदू बिही, ताकि बतौर फिदिया दें उसे, मिन अज़ाब यौमिल क़यामती, और निजात पाएँ यौम क़यामत के अज़ाब से, मा तुक़ुब्बिला मिनहुम, ना कबूल किया जाएगा उनसे, वलहुम अज़ाबुन अलीम, और उनके लिए दर्दनाक अज़ाब होगा। युरीदून अन यख़रुजू मिनन नारी, बहुत चाहेंगे कि निकले इस आग से, वमा हुम बिखारिजीन मिनहा, और वो नहीं निकल सकेंगे उससे, वलहुम अज़ाबुम मुक़ीम, और उनके लिए अज़ाब होगा हमेशा रहने वाला। वस्सारिक़ु वस्सारिक़ातु, और चोरी करने वाला मर्द और चोरी करने वाली औरत, फ़क़्तऊ अयदियाहुमा, तो काटो उनके हाथ, जज़ाअम बिमा कसबा, बदला उसका जो उन्होंने किया, नकालम मिनल्लाह, ये इबरतनाक सज़ा है अल्लाह की तरफ से, वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम, और अल्लाह ताला गालिब है, हिकमत वाला। यानी चोर की सज़ा ये है कि उसकी अपनी किए की सज़ा उसे ये मिलेगी कि उसका हाथ काट दिया जाएगा। अब यहाँ पे बताया नकालन का माना होता है, नकाल उस सज़ा को कहते हैं जो दूसरों के लिए इबरत का बाइस हो। फमन ताबा मिन बाद ज़ुल्मिही, पस जिसने तौबा कर ली इस जुल्म के बाद, व असलहा, और ख़ुद को संभाल लिया, फ़इन्नल्लाह यतूबु अलैहि, तो बेशक अल्लाह उसकी तौबा कबूल फरमाएगा। इन्नल्लाह गफ़ूरुर रहीम, बेशक अल्लाह बख्शने वाला रहम फरमाने वाला है। अलम तालम, क्या तू नहीं जानता, अन्नल्लाह लहू मुल्कुस समावाति वल अर्द, अल्लाह ही के लिए है बादशाही आसमानों और ज़मीन की, युअज़्ज़िबु मन यशाअ व यग़फ़िरु लिमन यशाअ, सज़ा देता है जिसे चाहता है और बख्श देता है जिसे चाहता है, वल्लाहु अला कुल्ली शैइन क़दीर, और अल्लाह हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला है। या अय्युहर रसूल, ए रसूल, ला यहज़ुनकल्लज़ीना युसारिऊना फ़िल कुफ़्रि, आप गमगीन न हो उन पर वो जो तेज़ रफ्तार हैं कुफ्र में, यानी कुफ्र की तरफ तेज़ दौड़ते हैं। अल्लाह अपने महबूब को तसल्ली दे रहा है कि आप अफसुर्दा ना हों, वो जो कि कुफ्र पर ही जमे रहते हैं। ये ना तो आपको कोई गज़न पहुँचा सकते हैं और ना इस्लाम की तरक्की को रोकने में कामयाब हो सकते हैं। मिनल्लज़ीना क़ालू आमन्ना बिअफ़वाहिहिम, इनमें से कुछ लोग वो भी हैं जिन्होंने कहा कि हम ईमान लाए, सिर्फ मुंह से ये बात कहते हैं, वलम तुमिन क़ुलूबुहुम, और उनके दिल ईमान नहीं लाए, वमिनल्लज़ीना हादू, और उन लोगों से जो यहूदी हैं, सम्माऊन लिलकज़िबी सम्माऊन लिक़ौमिन आखरीन, जासूसी करने वाले हैं झूठ बोलने वाले के लिए, वो जासूस हैं दूसरी कौम की तरफ। यानी वो आपकी मजलिस में सिर्फ जासूसी के लिए आते हैं कि कोई राज की बात सुने और उसे अपने कौम के सरदारों को जाकर बताएं, और आपकी सच्ची बातों को कबूल नहीं करते, लेकिन अपने राहिबों की झूठी बातों और फरेबी बातों को दिल में जमा लेते हैं। युहर्रिफूनल कलिमा मिन बादि मवादिही, और बदल देते हैं अल्लाह की बातों को उसकी सही जगहों से। यक़ूलून इन उतीतुम हाज़ा, कहते हैं अगर तुम्हें दिया जाए ये हुक्म, फ़ख़ुज़ूहु, तो इसे मान लो, व इल्लम तुअतौहु फ़हज़रू, और अगर ना दिया जाए तुम्हें ये हुक्म तो बचो। ये एक ख़ास वाक़े की तरफ इशारा है कि खैबर के एक शादीशुदा यहूदी मर्द और औरत ने ज़िना किया। दोनों आला ख़ानदान के अफराद थे, इसलिए उलमा यहूद ने उनको रजम करना मुनासिब ना समझा। उन्होंने एक वफ़द के हमरा बनी कुरैज़ा के पास मदीना तय्यबा अपने उस वफ़द को हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब भेजा, मसला दरियाफ़्त किया और कहा कि यानी जो उनके लोग हैं, उनके उलमा, उन्होंने तो हिदायत दी है कि इनको दुर्रे लगाए जाएँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रजम का हुक्म फरमाया, उन्होंने इनकार कर दिया। हज़रत जिब्राइल के कहने पर हुजूर ने फरमाया कि क्या तुम नौजवान इब्न सूरिया को पहचानते हो? कहने लगे जी हाँ, रूए ज़मीन पर यहूद में उनका हम पल्ला कोई आलिम नहीं। चुनांचे उसे हकम मुकर्रर किया गया। जब वो आया तो हुजूर ने फरमाया, तुम्हें अल्लाह का वास्ता देकर पूछता हूँ, जिसने मूसा के लिए दरिया को शक किया और तुम्हें निजात दी और फ़िरऔन को गरक किया, और जिसने तुम पर तौरात नाजिल फरमाई, बताओ कि शादीशुदा ज़ानी के लिए तौरात में रजम का हुक्म है या नहीं। वो इनकार ना कर सका और साफ कह दिया कि ऐसा ही है। यहूदी इस पर बहुत ज़्यादा बरअंगेख्ता हुए, लेकिन उसने कहा कि अगर मैं इस नबी बरहक के सामने झूठ बोलता तो मुझे तो अज़ाब इलाही नाजिल होने का अंदेशा था।
وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ، اور جس کو ارادہ فرما لے اللہ فتنے میں ڈالنے کا، فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، تو نہیں طاقت رکھتا تو اس کے لیے اللہ سے کسی چیز کی۔ اولئک الذین لم یرد اللہ، یہی وہی لوگ ہیں کہ نہیں ارادہ فرمایا اللہ نے، ان یطہر قلوبہم، کہ اللہ پاک کرے ان کے دلوں کو۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں ذلت ہے، ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور آخرت کے لیے، آخرت میں بھی ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ سماعون للکذب، قبول کرنے والے ہیں جھوٹ کو، اکلون للسحت، بڑے حرام خور ہیں۔ یہ یہودیوں کی صفت بیان کی گئی کہ نیکیوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے حرام کھانا۔ فَإِن جَاءُوكَ، اگر وہ آئیں آپ کے پاس، فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ، تو چاہے فیصلہ فرمائیے ان کے درمیان یا منہ پھیر لیجئے۔ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ، اور اگر آپ منہ پھیر لیں ان سے، فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا، تو نہ نقصان پہنچا سکیں گے آپ کو کچھ بھی۔ یعنی حضور کو اختیار دیا گیا تھا کہ چاہیں تو اہل کتاب کے جھگڑوں کا فیصلہ فرمائیں اور چاہیں تو انکار کر دیں۔ وَإِنْ حَكَمْتَ، اور اگر فیصلہ کریں، فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، تو فیصلہ فرمائیے ان میں انصاف کے ساتھ۔ یعنی جب فیصلہ کیا جائے تو عدل و انصاف کو یوں پیش نظر رکھا جائے کہ کسی یہودی، منافق اور دشمن دین پر، کسی کا دشمن دین ہونا بس اس کا حق ضائع کرنے کا سبب نہ ہو۔ ان اللہ یحب المقسطین، کیونکہ اللہ محبت کرتا ہے، بے شک اللہ محبت کرتا ہے انصاف کرنے والوں سے۔ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ، اور کیسے منصف بناتے ہیں آپ کو حالانکہ ان کے پاس توریت ہے۔ یعنی تعجب کیا جا رہا ہے کہ دوڑ کر آپ کے پاس کیوں آتے ہیں فیصلہ کروانے کے لیے، حالانکہ ان کے پاس توریت ہے۔ تو اصل میں بات یہ ہے کہ وہ توریت کے احکام کو تو بدل دیتے تھے۔ فیہا، اس میں، حکم اللہ، اللہ کا حکم ہے۔ ثم یتولون من بعد ذلک، پھر وہ منہ پھیرتے ہیں اس کے بعد بھی۔ وما اولئک بالمؤمنین، اور نہیں ہیں وہ ایمان والے۔ یعنی وہ قرآن کو بھی نہیں مانتے، توریت کو بھی نہیں مانتے، ان کا کسی کتاب پر ایمان نہیں۔ یہ صرف اپنی قوم کو دھوکہ دینے کے لیے توریت کا سہارا لیے ہوئے ہیں۔ انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور، بے شک اتاری ہم نے توریت، اس میں ہدایت اور نور ہے۔ یعنی توریت، انجیل، قرآن، یہ ایک دوسرے کے سے مختلف نہیں ہیں کتابیں، بلکہ سب ایک سرچشمہ فیض کی نہریں ہیں، ہر ایک میں نور ہے، گمراہی کے اندھیروں کے لیے پیغام ہے، اور ہر ایک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ پر چلنے والوں کے لیے ہدایت اور دستگیری ہے۔ یحکم بہ النبیون الذین اسلموا، حکم دیتے رہے اس کے مطابق انبیاء ان کو جو ہمارے فرما بردار تھے۔ للذین ہادوا، انبیاء حکم دیتے رہے الذین اسلموا، جو ہمارے فرما بردار تھے، یہ انبیاء کی صفت بیان کی گئی۔ للذین ہادوا، یہودیوں کو، والربانیون، اور ان کو جو اللہ والے ہیں، والاحبار، اور علماء کو، بما استحفظوا من کتاب اللہ، اس واسطے کہ وہ محافظ ٹھہرائے گئے تھے اللہ کی کتاب کی۔ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ، اور وہ تھے اس پر گواہ۔ ایک مدت تک تو انبیاء اور ان کے اولیاء، ان کے علماء اس کے مطابق فیصلے کرتے رہے اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری ادا کرتے رہے، لیکن جب بعد میں ان کی یہ کتابیں دنیا پرست علماء اور نفس پرور زاہدوں کے پاس آ گئیں تو انہوں نے اس پر نہ تو عمل کیا اور نہ اس کی حفاظت کی۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ توریت کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے اولیاء اور علماء کے سپرد کی تھی، جبکہ قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے خود لیا ہے۔ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ، اور وہ اس پر خود گواہ تھے۔ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِی، پس نہ ڈرا کرو لوگوں سے اور ڈرا کرو مجھ سے۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآیَاتِی ثَمَنًا قَلِیلًا، اور نہ بیچا کرو میری آیتوں کو تھوڑی سی قیمت سے۔ یعنی علماء یہود کی طرح بادشاہوں اور امیروں سے ڈر کر قرآن کے معنی میں ہیر پھیر مت کرنا، بلکہ اللہ سے ڈرنا۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو فیصلہ نہ کرے اس کتاب کے مطابق جیسے نازل فرمایا اللہ نے، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْکَافِرُونَ، تو وہی لوگ کافر ہیں۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا، اور ہم نے لکھ دیا اس میں، یعنی کس میں، توریت میں، ان النفس بالنفس، کہ جان کے بدلے جان، والعین بالعین، اور آنکھ کے بدلے آنکھ،
والانف بالانف والاذن بالاذن، ناک کے بدلے ناک اور کان کے بدلے کان، والسن بالسن اور دانت کے بدلے دانت، والجروح قصاص اور زخموں کے لیے قصاص، فمن تصدق به تو جو شخص معاف کر دے اپنے اس کو یعنی اس کے بدلے، فہو کفارۃ لہ تو بن جائے گا اس کا کفارہ اس کے گناہوں کا، یہ معافی اس کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی۔ یعنی سزائیں بھی بیان کی گئی اور ساتھ ساتھ پھر مظلوم کو عفو درگزر کرنے کی تلقین بھی کی۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ اور جو فیصلہ نہ کرے اس کے مطابق جسے اتارا اللہ نے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِم بِعِیسَىٰ ابْنِ مَرْیَمَ اور ہم نے بھیجا ان کے پیچھے ان کے نقش قدم پر عیسیٰ ابن مریم کو۔ یعنی مختلف مقامات پر مختلف اوقات میں انبیاء مبعوث ہوتے رہے۔ حضرت موسیٰ کے بعد بھی سلسلہ نبوت جاری رہا اور پھر ان کے بعد ان کے نقش قدم پر حضرت عیسیٰ تشریف لائے۔ انہوں نے توریت کی تصدیق کی، انہیں انجیل دی گئی اور وہ بھی توریت کی طرح سراپا ہدایت و نور تھی۔ وقفینا علی آثارہم بعیسیٰ ابن مریم اور بھیجا ہم نے ان کے پیچھے ان کے نقش قدم پر عیسیٰ ابن مریم کو کہ جیسے حضرت موسیٰ نبی تھے ایسے حضرت عیسیٰ بھی نبی ہیں۔ مصدقا لما بین یدیہ تصدیق کرنے والا جو ان کے سامنے موجود تھا، من التوراۃ یعنی توریت، وآتیناہ الانجیل اور ہم نے دی اسے انجیل، فیہ ھدی و نور اس میں ہدایت اور نور تھا، ومصدقا لما بین یدیہ اور تصدیق کرنے والی تھی جو اس سے پہلے تھی، من التوراۃ یعنی توریت، وہدی و موعظۃ للمتقین اور یہ انجیل بھی ہدایت اور نصیحت تھی پرہیزگاروں کے لیے۔ وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ اور ضرور فیصلہ کیا کریں انجیل والے، بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ جو نازل فرمایا اللہ نے اس میں، وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ اور جو فیصلہ نہ کریں اس کے مطابق جسے اتارا اللہ نے، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ تو وہی لوگ فاسق ہیں۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ اور اے حبیب ہم نے اتاری آپ کی طرف یہ کتاب سچائی کے ساتھ، مصدقا لما بین یدیہ تصدیق کرنے والی ہے اس سے پہلے، من الکتابی آسمانی کتابوں کی، ومہیمنا اور محافظ ہے علیہ اس پر، فاحکم بینہم بما انزل اللہ تو فیصلہ فرمائے ان کے درمیان اس سے جو نازل فرمایا اللہ نے، ولا تتبع اہواءہم اما جاءک من الحق اور آپ نہ پیروی کریں ان کی خواہشات کی اس حق کو چھوڑ کر جو آپ کے پاس آیا، لکل جعلنا منکم شرعۃ ومنہاجا ہر ایک کے لیے بنائی ہے ہم نے تم میں سے ایک شریعت اور عمل کی راہ۔ شریعت اس راستے کو کہا جاتا ہے جو نجات دارین کی طرف رہنمائی کرتا ہو، اور منہاج کہتے ہیں واضح روشن راستے کو۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ عقائد اور کلیات جن پر انسان کی نجات کا انحصار ہے وہ تو تمام آسمانی کتابوں میں یکساں ہیں، لیکن شریعت کے احکام اور ان کی تفصیلات، عبادات اور ان کی شکل و صورت، حلت و حرمت کے قوانین مختلف ہیں، ہر ایک کے ظاہر اپنے زمانے کے لحاظ سے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ اگر اللہ چاہتا تو بنا دیتا تم سب کو اُمَّةً وَاحِدَةً ایک ہی امت، وَلَٰكِن لِيَبْلُوَكُمْ لیکن اللہ آزماتا ہے تمہیں، فِيمَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ اس میں جو اس نے تم کو دی کہ کون ان احکامات پر عمل کرتا ہے، ان کتابوں پر عمل کرتا ہے تو آگے بڑھنے کی کوشش کرو نیکیوں میں، فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ یعنی اپنا قیمتی وقت ضائع نہ کرو، اللہ کے آخری دین، آخری کتاب، آخری رسول پر ایمان لے آؤ اور نیکی کے میدان میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ اِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے تم سب نے، فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ پھر وہ آگاہ کرے گا تمہیں جن باتوں میں تم جھگڑا کرتے تھے، وَأَنِحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ اور یہ کہ فیصلہ فرمائیں آپ ان کے درمیان جو اتارا اللہ نے، وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ اور نہ پیروی کریں ان خواہشات کی، وَاحْذَرْهُمْ اور آپ ہوشیار رہیں، أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ کہ کہیں برگشتہ نہ کر دیں آپ کو اس کے کچھ حصے سے، ما انزل اللہ الیک جو اتارا ہے اللہ نے آپ کی طرف۔ فَإِن تولوا پھر اگر وہ منہ پھیر لیں، فَاعْلَمْ تو جان لو، انما یرید اللہ ان یصیبہم ببعض ذنوبہم کہ بے شک اللہ نے ارادہ کر لیا ہے کہ اللہ سزا دے انہیں ان کے بعض گناہوں کی، کہ بار بار سمجھانے کے باوجود جب وہ اپنی اصلاح پر آمادہ نہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ تو اپنی سزا کے لیے بہت بے چین ہیں۔ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ اور بے شک بہت سے لوگ نافرمان ہیں۔
افحکم الجاہلیاتی یبغون، کیا وہ زمانہ جاہلیت کے زمانے کے فیصلے چاہتے ہیں؟ جاہلیت میں جس طرح ظالمانہ نظام تھا، غریب امیر کمزور طاقتور حاکم اور محکوم کے لیے الگ الگ قانون تھے، تو یہ چاہتے ہیں اسی طرح کا نظام بنائیں۔ ومن احسن من اللہ حکما، تو اللہ سے بہتر کس کا حکم ہو سکتا ہے؟ لقوم یوقنون، لیکن اس قوم کے لیے جو یقین رکھتی ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا الیہود والنصارى، نہ بناؤ یہود اور نصارہ کو اولیاء، اپنا دوست و مددگار، بعضهم اولیاء بعض، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، ومن یتولہم منکم، اور جس نے دوست بنایا انہیں تم میں سے، فإنہ منہم، تو وہ انہی میں سے ہے۔ بتا دیا کہ جو یہود و نصارہ کو اپنا دوست بنائے گا، ان کے ساتھ گہرا یارانہ گاٹھے گا، تو وہ ایسا ہی ہوگا جیسا وہی ہے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ ہدایت نہیں دیتا ظالم قوم کو۔ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، سو آپ دیکھتے ہیں ان کو کہ جن کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے، یُصَارِعُونَ فِیہم، وہ دوڑ دوڑ کر جاتے ہیں یہود و نصارہ کی طرف، یقولون نخشى ان تصیبنا دائرۃ، کہتے ہیں ہم ڈرتے ہیں کہ ہم پر کوئی گردش نہ آ جائے۔ آج بھی ایسا ہی حال نہیں کہ ہمارے حکمران دوڑ دوڑ کر امریکہ کی گود میں بیٹھتے ہیں اور مختلف اسلام دشمن ممالک کو اپنا دوست بناتے ہیں، اس ڈر سے کہ کہیں ان کی طرف سے ہم پر کوئی مصیبت نہ آ جائے۔ فَعَسَى اللَّهُ، قریب ہے کہ اللہ، ان یأتی بالفتح، کہ اللہ فتح کامل لائے، او امر من عنده، یا کامیابی کی کوئی بات اپنی طرف سے، فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ، تو پھر ہو جائیں گے اس پر جو انہوں نے چھپا رکھا تھا اپنے دلوں میں، نادمین، ندامت کرتے ہوئے، نادم ہوتے ہوئے۔ یعنی اللہ کے بار بار منع کرنے کے باوجود یہود سے قطع تعلق کیوں نہیں کرتے یہ منافق؟ کیونکہ ان کو یہ ڈر رہتا ہے کہ کوئی ناگہانی مصیبت نہ آ جائے، تو یہود تو امیر ہیں، ان سے روپیہ پیسہ اور غلہ ملے گا، جیسے آج حکمران کہتے ہیں ان سے امداد ملے گی، امداد بند نہ ہو جائے۔ تو کہا کہ جب اللہ تعالیٰ پھر مسلمانوں کو غلبہ دے گا تو پھر یہ جو ان کے ساتھی ہیں یہ اس وقت بڑا اپنے دلوں میں نادم ہوں گے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور اس وقت کہیں گے ایمان والے، أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ، کیا یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے قسمیں اٹھائی تھیں اللہ کی، جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، سخت سے سخت اپنی قسموں میں کوشش کی تھی، إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ، کہ وہ یقیناً تمہارے ساتھ ہیں، حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، اکارت ہو گئے ان کے اعمال، فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ، وہ سراسر نقصان اٹھانے والوں میں ہیں۔ یعنی کافر دوستی، جو کافروں سے کو دوست بنائے گا اور مسلم دشمنی کرے گا، نتیجہ یہ نکلے گا کہ اس نے اگر کوئی نیکیاں کی بھی ہوں گی تو وہ ضائع جائیں گی، اور اللہ ان کے نفاق کا پردہ چاک کر کے ان کو رسوا کرے گا۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، من یرتد منکم عن دینہ، جو پھر گیا تم میں سے اپنے دین سے، فسوف، تو ان قریب، یاتی اللہ بقوم، اللہ لے آئے گا ایسی قوم، یحبہم ویحبونہ، جو محبت کریں گے اس سے، اور اللہ محبت کرتا ہے ان سے اور وہ محبت کرتے ہیں اللہ سے۔ یعنی وہ محبت کرتا ہے اللہ ان سے اور وہ محبت کرتے ہیں اللہ سے۔ اور وہ قوم کون تھی؟ حضرت صدیق، ان کے رفقا، ان کے لشکروں کے جانباز سپاہی۔ اذلۃ علی المؤمنین، وہ محبت کرتے ہیں ایمانداروں سے، ایمان والوں سے۔ اعزۃ علی الکافرین، بہت سخت ہوں گے کافروں پر۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، جہاد کریں گے اللہ کی راہ میں، ولا یخافون لومۃ لائم، اور نہ ڈریں گے کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ محض اللہ کا فضل ہے، نوازتا ہے اس سے جسے چاہتا ہے۔ مالک حقیقی جسے چاہتا ہے اسے اپنے انعامات سے سرفراز فرماتا ہے، اس کا فضل و کرم بے پایا ہے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ وسیع رحمت والا، علم والا ہے۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ، تمہارا مددگار تو صرف اللہ اور اس کا رسول ہے، والذین آمنوا، اور ایمان والے، الذین یقیمون الصلاۃ، جو صحیح نماز ادا کرتے ہیں، ویؤتون الزکوٰۃ، اور زکوٰۃ دیتے ہیں، وہم راکعون، اور اللہ کی طرف جھکنے والے ہیں۔
اللہ کی بارگاہ میں جھکنے والے ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ، اور جس نے مددگار بنایا اللہ کو، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کو، وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور ایمان والوں کو، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، تو بے شک اللہ کا گروہ ہی غالب آنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا، اے ایمان والو مت بناؤ ان لوگوں کو اپنا دوست جنہوں نے بنا رکھا ہے تمہارے دین کو ہنسی و لعباً، اور کھیل۔ ان کو اپنا دوست مت بناؤ جنہوں نے تمہارے دین کو ہنسی اور کھیل بنایا۔ جو موجودہ حالات ہیں، میڈیا پہ بیٹھ بیٹھ کر دین کا مذاق اڑانے والے، دین پر طعن کرنے والے اور دین پر چلنے والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، اور ایسے لوگوں سے پھر محبت اور دوستی کے تعلقات قائم کرنے سے منع کیا جا رہا ہے۔ من الذین اوتوا الکتاب، انہیں جنہیں دی گئی کتاب، من قبلکم، تم سے پہلے، والکفار، اور کفار، اولیاء، اور کفار سے اپنے دوست، اور کفار کو بھی اپنا دوست مت بناؤ، اور جو تمہارے دین کا مذاق اڑاتے ہیں ان کو بھی اپنا دوست مت بناؤ۔ ایسے کفر نواز اسلام کی اللہ کو ضرورت نہیں کہ جو منافقین اور کفار سے جا کر دوستیاں گانٹھے۔ واتقوا اللہ، اور ڈرتے رہو اللہ سے، ان کنتم مؤمنین، اگر ہو تم ایمان والے۔ وَإِذَا نَادَيْتُمْ، اور جب تم بلاتے ہو إِلَى الصَّلَاةِ، نماز کی طرف، اتَّخَذُوهَا هُزُوًا وَلَعِبًا، تو وہ بناتے ہیں اسے مذاق اور تماشا، کیونکہ اذان کا یہودی مذاق اڑاتے تھے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ، یہ حماقت اس لیے ہے کہ وہ ایسی قوم ہے جو کچھ نہیں سمجھتے۔ قل، آپ فرمائیے، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، هل تنقمون منا الا ان آمنا باللہ، تم کیا ناپسند کرتے ہو ہم سے سوائے اس کے کہ ہم ایمان لے آئے اللہ کے ساتھ، وما انزل الینا، اور جو اتارا گیا ہماری طرف، وما انزل من قبل، اور جو اتارا گیا اس سے پہلے، وان اکثرکم فاسقون، اور بلا شبہ تم میں سے بہت سے فاسق ہیں۔ قل، فرمائیے، هل انبئکم بشر من ذالک، میں تمہیں بتاؤں کہ کون برا ہے ان سے، مثوبۃ عند اللہ، جزا کے اعتبار سے اللہ کے نزدیک، من لعنہ اللہ، جس پر اللہ نے لعنت کی، وغضب علیہ، اور غضب فرمایا ان پر، جن پر اللہ نے لعنت کی اور جن پر غضب فرمایا، جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنی درگاہ رحمت سے دور کر دیا، جن پر اس کا غضب ہوا، اور جن کو بدکرداریوں کی سزا میں بندر اور خنزیر بنایا گیا، جنہوں نے شیطان کی بندگی کا پھندا اپنے گلے میں ڈال دیا، وہ یہود۔ من لعنہم اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک جزا کے اعتبار سے سب سے زیادہ کون ہے کہ جن کو جو بہت برے، جن کو اللہ نے، وہ برے بھی ہیں اللہ کے نزدیک، اور اللہ نے ان کو سزا بھی اللہ ان کو خوب دے گا۔ من لعنہ اللہ، وہ جن پر اللہ نے لعنت کی، وغضب علیہ، اور ان پر غضب فرمایا، وجعل منہم القردۃ والخنازیر، اور بنایا ان میں سے بعض کو بندر اور بعض کو سور، وعبد الطاغوت، اور جنہوں نے پوجا کی شیطان کی، اولئک شر مکانا واضل عن سواء السبیل، یہی لوگ ہیں بدترین بلحاظ درجے کے اور دوسروں سے زیادہ بھٹکنے والے۔ وَإِذَا جَاءُوكُمْ، اور جب آتے ہیں تمہارے پاس، قَالُوا آمَنَّا، کہتے ہیں ہم ایمان لائے، وَقَدْ دَخَلُوا، حالانکہ وہ داخل ہوئے، بالکفر، کفر کے ساتھ، وَهُمْ قَدْ خَرَجُوا بِهِ، اور کفر ہی کے ساتھ نکلے، کفر کے ساتھ داخل ہوئے اور کفر ہی کے ساتھ نکلے، ایمان میں تو وہ داخل ہی نہیں ہوئے۔ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا كَانُوا يَكْتُمُونَ، اور اللہ خوب جانتا ہے جسے وہ چھپا رہے تھے۔ وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ، اور تو آپ دیکھتے ہیں بہتوں کو ان میں سے کہ بڑے تیز رفتار ہیں گناہ، والعدوان، اور زیادتی کرنے میں۔ یہ آیت منافقین یہود کے بارے میں نازل ہوئی۔ منافقین یہود جو زبان سے کہتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں اور دل سے ایمان نہیں لاتے تھے۔ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، اور حرام خوری میں، یعنی یسارعون فی الاثم والعدوان، بڑے تیز رفتار ہیں گناہ اور زیادتی کرنے میں، وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، اور حرام خوری میں، لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، بے شک یہ بہت ہی برا کام کرتے رہے ہیں۔ لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ، کیوں نہیں منع کرتے انہیں ان کے مشائخ اور علماء، عن قولہم الاثم، گناہ کی بات کہنے سے، وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ، اور حرام کھانے سے۔
لبئس ما کانوا یصنعون، بے شک بہت برے کرتوت ہیں جو وہ کیا کرتے ہیں۔ یعنی اہل کتاب کے علماء اپنا فرض منصبی ادا نہیں کر رہے، اور وہ اپنی قوم کو نہیں سمجھا رہے کہ وہ حرام نہ کھائیں اور زیادتی نہ کریں۔ وقالت الیہود، اور کہا یہود نے، ید اللہ مغلولہ، اللہ کا ہاتھ جکڑا ہوا ہے، غلت ایدیہم، جکڑے جائیں ان کے ہاتھ، وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا، اور پھٹکارو ان پر جو انہوں نے کہا اس وجہ سے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور کے غلام جن دنوں ظاہری اختیاری افلاس یعنی فقر و فاقہ والے دور میں تھے، تو قرآن کی یہ آیت انہوں نے سنی کہ من یقرض اللہ قرضا حسنا، تو پھر کہنے لگے معاذ اللہ کہ ان کا خدا تو فقیر ہے، مسلمان تو بھوکے مر رہے ہیں، اگر ان کے پاس کچھ ہوتا تو وہ سخی ہوتے، وہ سخی ہوتا۔ تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، بل یداہ مبسوطتان، اس کے تو دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں، ینفق کیف یشاء، خرچ کرتا ہے جیسے چاہتا ہے، وہ تو جتنا چاہتا ہے جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ یہود نے اور ساری دنیا نے پھر دیکھا کہ جب اس کا ابر کرم اس کے محبوب اور اس محبوب کے طفیل ان کے غلاموں پر برسا تو ساری کائنات میں فصل بہار آ گئی۔ قیصر و کسریٰ کے خزانے بھی ان مسلمانوں کی مسجدوں میں بانٹے جانے لگے۔ وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ، اور ضرور بڑھا دے گا اکثر کو ان میں سے، ما انزل الیک، جو نازل کیا گیا آپ کی طرف، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے، طغیانا و کفرا، سرکشی اور انکار میں۔ یعنی یہ جو قرآن نازل ہوتا ہے تو یہ تو ان کے لیے تو سرکشی اور انکار ہی کا سبب بنا جا رہا ہے۔ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ، اور ہم نے ڈال دی ان میں دشمنی اور بغض، الی یوم القیامت، روز قیامت تک، کلما اوقدوا نارا للحرب، جب کبھی وہ بھڑکاتے ہیں آگ کی لڑائی، اطفأها اللہ، تو بجھا دیتا ہے اسے اللہ، ویسعون فی الارض فسادا، اور کوشش کرتے ہیں یعنی زمین میں فساد برپا کرنے کی۔ کہ یہ کیا کرتے ہیں؟ اسلام اور اسلام کے ماننے والوں کے خلاف فتنہ و فساد کی آگ بھڑکانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، لیکن ہمیشہ اسلام کو غلبہ نصیب ہوتا ہے۔ کہ آج تک ایسا ہی نہیں ہو رہا؟ واللہ لا يحب المفسدین، اور اللہ نہیں پسند کرتا فسادیوں کو۔ ولو ان اہل الکتاب آمنوا، اور اگر اہل کتاب ایمان لاتے، واتقوا، اور پرہیزگار بنتے، لکفرنا عنہم سیئاتہم، تو ہم ضرور دور کر دیتے ان سے ان کی برائیاں، وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ، اور ہم ضرور داخل کرتے انہیں، جنات النعیم، نعمت کے باغوں میں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ، اور اگر وہ قائم کرتے توریت، والانجیل، اور انجیل، وما انزل الیہم من ربہم، اور جو نازل کیا گیا ان کی طرف ان کے رب کی طرف سے، لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ، تو فراخ رزق دیا جاتا انہیں کہ وہ کھاتے، وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، اوپر سے بھی اور نیچے سے بھی، یعنی آسمان سے بھی ان کے لیے رحمت کے دروازے کھلتے، کشادہ حلال اور پاکیزہ روزی دی جاتی، کس پر؟ توریت اور انجیل کی اتباع کی برکت سے۔ آسمان و زمین کے برکتوں کے دروازے کھول دیے جاتے۔ اور ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ آسمان سے قلب و روح کے لیے رحمتوں اور برکتوں کی غذا اترتی، اور جسم کے لیے زمین میں چھپے ہوئے رزق کے خزانوں کے منہ کھول دیے جاتے، کیونکہ انسان کو جس طرح جسمانی خوراک کی ضرورت ہے اس سے زیادہ روحانی غذا کی ضرورت ہے۔ منہم امۃ مقتصدہ، ان میں سے ایک جماعت اعتدال پسند ہے جو عدل و انصاف سے کام لیتی ہے۔ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ سَاءَ مَا يَعْمَلُونَ، اور ان میں سے بہت ہی برا ہے، ایک جماعت وہ ہے کہ ان میں سے وہ بہت برا ہے جو کر رہے ہیں۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک، تمہاری توریت اور انجیل میں ہی لکھا ہے کہ جب یہ قرآن کتاب آئے گی تو تمہیں اس پر ایمان لانا ہوگا۔
وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ، اور ضرور بڑھا دے گا اکثر کو ان میں سے، مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ، جو نازل کیا گیا آپ کے رب کی طرف سے، طغیانا وکفرا، سرکشی اور انکار میں۔ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، پس آپ افسوس نہ کریں قوم کفار پر۔ اے محبوب آپ اپنا دل رنجیدہ نہ فرمائیں، یہ تو گمراہی پر جمے رہیں گے۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئون والنصارى، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جو یہودی اور صابی اور نصرانی، من آمن باللہ والیوم الآخر، جو ایمان لایا اللہ پر اور روز قیامت پر، وعمل صالحا، اور نیک اعمال کیے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو نہ کوئی خوف ہے ان پر نہ وہ غمگین ہوں گے۔ لقد اخذنا میثاق بنی اسرائیل، بے شک ہم نے لیا پختہ وعدہ بنی اسرائیل سے، وارسلنا الیہم رسولا، اور ہم نے بھیجے ان کی طرف رسول، کلما جاءہم رسول بما لا تہوی انفسہم، جب کبھی آیا ان کے پاس کوئی رسول وہ حکم لے کر جسے ناپسند کیا ان کے نفسوں نے، فریقا کذبوا وفریقا یقتلون، تو ان میں سے ایک گروہ نے اپنے نبیوں کو، جو انبیاء کو جھٹلایا، اور ایک گروہ کو قتل کر دیا، یعنی انبیاء کے ایک گروہ کو جھٹلایا اور ایک گروہ کو قتل کر دیا۔ فحسبوا، اور یہ فرض کر لیا، گمان کر لیا، اللہ تکون فتنۃ، کہ نہیں ہوگا انہیں عذاب، فعموا، تو اندھے ہو گئے، وصموا، بہرے بن گئے، ثم تاب اللہ علیہم، پھر نظر رحمت فرمائی اللہ نے ان پر، ثم عموا وصموا، پھر وہ اندھے بن گئے اور بہرے بن گئے، کثیر منہم، بہت سے ان میں سے، واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ اس سے مراد حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے کہ اللہ نے اپنی خاص مہربانی سے ان مدہوشوں کو ہوشیار کرنے کے لیے اپنا رسول بھیجا، پھر بھی گنتی کے چند لوگوں کے سوا یہ اندھے اور بہرے ہی بنے رہے۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، بے شک کافر ہو گئے وہ جنہوں نے کہا کہ اللہ مسیح ابن مریم ہی تو ہے۔ وقال المسیح، اور کہا خود مسیح نے، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اعبدوا اللہ ربی و ربکم، عبادت کرو اللہ کی جو میرا بھی اور تمہارا بھی رب ہے۔ انہ من یشرک باللہ، جو شریک بنائے گا اللہ کے ساتھ، فقد حرم اللہ، تو حرام کر دی اللہ نے، علیہ اس پر، الجنت جنت، ومأواہ النار، اور اس کا ٹھکانہ آگ ہے، وما للظالمین من انصار، اور نہیں ظالموں کا کوئی مددگار۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، بے شک کافر ہو گئے وہ جنہوں نے کہا کہ اللہ تیسرا ہے تین خداؤں میں۔ وما من الہ، اور نہیں ہے کوئی معبود، الا الہ واحد، مگر ایک اللہ، یعنی اور کوئی خدا ہے ہی نہیں، صرف وہی خدا ہے جو ہر طرح کی کامل وحدانیت اور یکتائی سے متصف ہے۔ وَإِن لَّمْ يَنْتَهُوا، اور اگر وہ باز نہ آئے، اما یقولون، جو وہ کہہ رہے ہیں، لَيَمَسَّنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا، تو ضرور پہنچے گا جنہوں نے کفر کیا، منہم ان میں سے، عذاب علیم، انہیں دردناک عذاب۔ افلا یتوبون الی اللہ، تو کیا نہیں رجوع کرتے اللہ کی طرف، ویستغفرونہ، اور نہیں بخشش طلب کرتے، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ مل مسیح ابن مریم الا رسول، نہیں مسیح ابن مریم مگر ایک رسول، قد خلت من قبلہ الرسل، گزر چکے ہیں اس سے پہلے بھی کئی رسول، وامہ صدیقہ، اور ان کی ماں بڑی راست باز تھی، کانا یاکلان الطعام، دونوں کھایا کرتے تھے کھانا، انظر، دیکھو، کیف نبین لہم الآیات، ہم کیسے کھول کر بیان کرتے ہیں ان کے لیے دلیلیں، ثم انظر انا یؤفکون، پھر دیکھو وہ کیسے الٹے پھر رہے ہیں، ان کے باطل عقیدے پر کیسے زبردست دلائل پیش کیے جا رہے ہیں، پھر بھی باز نہیں آ رہے۔ قل، فرمائیے، اتعبدون من دون اللہ، کیا تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا کسی کی، ما لا یملک لکم ضرا ولا نفع، جو نہیں مالک تمہارے نفع اور نقصان کا۔ یہ شرک کو باطل کرنے کی ایک اور دلیل ہے کہ الہ تو وہ ہوتا ہے جو نفع اور ضرر اور ہر چیز پر ذاتی قدرت و اختیار رکھتا ہو، اور جو ایسا نہ ہو وہ الہ نہیں ہو سکتا۔ واللہ هو السمیع العلیم، اور اللہ ہی سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے۔ قل، فرمائیے، یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لا تغلوا فی دینکم، نہ حد سے بڑھو اپنے دین میں، غیر الحق، نہ حق، یعنی عیسائیوں کو، اللہ نے عیسائیوں کو فرمایا کہ افراط و تفریط سے کام لینا چھوڑ دو، اور حضرت مسیح کی صحیح تعلیم پر اپنے عقائد کی بنیاد رکھو۔ قل،
ولا تتبعوا اهواء قوم، اور نہ پیروی کرو اس قوم کی قد ضلوا من قبل، جو گمراہ ہو چکی اس سے پہلے، وضلوا کثیرا، اور گمراہ کر چکے بہت سے لوگوں کو، وضلوا عن سواء السبیل، اور بھٹک چکے ہیں راہ راست سے۔ لعن الذین کفروا، لعنت کیے گئے وہ جنہوں نے کفر کیا، من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے، علی لسان داؤد، داؤد کی زبان پر، وعیسی ابن مریم، اور عیسیٰ مریم کی زبان پر، ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، وہ نافرمانی کیا کرتے تھے اور حد سے بڑھنے والے تھے۔ کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوہ، نہیں منع کرتے تھے ایک دوسرے کو اس برائی سے جو وہ کرتے تھے، یعنی اعمال بد وہ کیا کرتے تھے، اس سے باز نہیں آتے تھے اور ایک دوسرے کو بھی برائی سے نہیں روکتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہودیوں میں بے دینی کی ابتدا یوں ہوئی کہ جب کوئی آدمی کسی دوسرے ایسے شخص سے ملتا جو گناہگار ہوتا، بدکار ہوتا، تو پہلے اسے اللہ سے ڈراتا اور اسے گناہ سے باز رکھنے کی ترغیب دیتا، پھر اس کے ساتھ کھاتا پیتا اٹھتا بیٹھتا، اور جب وہ آپس میں پھر اس کے ساتھ اسی طرح ملتا تو اللہ نے ان کے دلوں کو آپس میں ٹکرا دیا۔ یعنی تم نیکی کا حکم دو گے، برائی سے منع کرو گے، ظالم کا ہاتھ پکڑو گے، حق و انصاف کی طرف زبردستی لوٹا دو گے، عدل کا جبرن پابند کرو گے، یہ تم کرو گے تو ٹھیک، ورنہ تمہارے دلوں کو بھی اللہ آپس میں ٹکرا دے گا، یعنی پھر وہ آپس میں سب ایک جیسے ہو جائیں گے۔ لبئس ما کانوا یفعلون، بہت برا تھا جو وہ کیا کرتے تھے۔ ترى كثيرا منهم، آپ دیکھیں گے بہتوں کو ان میں سے، یتولون الذین کفروا، کہ وہ دوستی رکھتے ہیں کافروں سے۔ لبئس ما قدمت لهم، بہت برا ہے جو آگے بھیجا، لهم انفسهم، ان کے نفسوں نے ان کے لیے، ان سخط اللہ علیہم، کہ اللہ ناراض ہو گیا ان پر، وفی العذاب، اور وہ عذاب میں ہم خالدون، ہمیشہ رہیں گے۔ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ، اور اگر ایمان لائے ہوتے اللہ پر اور نبی پر، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ، اور جو اتارا گیا اس پر، مَتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ، تو نہ بناتے ان کو اپنا دوست، وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، لیکن اکثر ان میں فاسق ہیں۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ، ضرور پائیں گے آپ سب لوگوں سے زیادہ، عداوتاً، دشمنی میں، للذین آمنوا، ایمان والوں سے جو دشمنی کریں گے ان کو آپ ان میں سے کس کو پائیں گے زیادہ؟ الیہود، یہود کو، والذین اشرکوا، اور مشرکوں کو، یعنی ایمان والوں کے سب سے زیادہ دشمن کون ہوں گے؟ یہود اور مشرک۔ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور پائیں گے آپ سب سے زیادہ قریبی دوست میں ایمان والوں میں سے، الذین قالوا انا نصارى، انہیں جنہوں نے کہا کہ ہم نصارہ ہیں۔ ذالک بأن منہم قسیسین ورہبانا، یہ اس لیے کہ ان میں عالم اور درویش ہیں، وانہم لا یستکبرون، اور وہ غرور نہیں کرتے۔ یعنی بتایا گیا، قسیسین تو کسے کہتے ہیں کہ یہاں مراد جو ہے ان کے علماء ہیں، ان کے نصارہ کے، اور راہب اس عبادت گزار کو کہتے ہیں جو دنیا کے ہنگاموں سے الگ تھلگ خانقاہوں اور حجروں میں مصروف رہے۔ تو یہ بات رہی کہ جو نصارہ کے جو راہب تھے ان میں سے تو اکثر وہ تھے جو ایمان بھی لائے، اور جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھا تو آپ کے ساتھ کوئی بھی تھا، جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا واقعہ ملتا ہے اور ملتے ہیں، تو انہوں نے ان کے ساتھ والوں کو بتایا کہ ہم ان میں وہ نشانیاں دیکھ رہے ہیں جو آخری نبی میں ہیں، یعنی انہوں نے وہ نشانیاں چھپائی نہیں اور بتایا۔ تو ان کا رویہ تو پھر بھی مسلمانوں کے ساتھ بہتر رہے گا، لیکن جو یہود اور مشرک ہیں، بتوں کو پوجنے والے اور یہود، یہ وہ ہیں کہ جو مسلمانوں سے دشمنی بہت زیادہ کریں گے، اور آج ہم اپنے زمانے میں بھی یہی سب کچھ دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے یہود اور مشرکین کی دشمنیوں سے مسلمانوں کو محفوظ رکھے، ان کی فتنہ انگیزیوں سے، ان کے فساد سے، ان کے شر سے مسلمانوں کی نسلوں کی حفاظت فرمائے۔